دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں یتیم تھی۔ اس دن مامی کے کہنے پر کچن میں پکوڑے تل رہی تھی جب مامی غصے میں کچن میں آئیں اور بولی، آج پھر سے تیرا رشتہ آیا ہے۔ اگر تیری شادی ہوئی تو میرے بچوں کا سارا حق بھی تیرے ساتھ جہیز میں چلا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ابلتا ہوا تیل میرے چہرے پر پھینک دیا۔ میرا چہرہ جھلس گیا۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی، اب کوئی تیرا رشتہ نہیں لائے گا۔ میں تڑپتے ہوئے اوپر والے سے دعا کرنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر اچانک اس دن بھی میں روز کی طرح کچن میں پکوڑے تل رہی تھی۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور تیل کی چھن چھن ویسے ہی گونج رہی تھی جیسے گھر والوں کی کڑوی آوازیں ہر وقت میرے کانوں میں بجتی رہتی تھیں۔ سچ کہوں تو میری زندگی پچھلے کئی سالوں سے بالکل ایک نوکرانی جیسی تھی، ایک بوجھ کی طرح جو میں نے خود کبھی اٹھانا نہیں چاہا تھا۔ میں ماموں کے گھر پلی تھی لیکن کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ گھر میرا بھی ہے۔ مامی کی نظروں میں ایک ذمہ داری تھی جسے جتنی جلدی ہو سکے اتار پھینکنا تھا۔ ہر اتوار کی طرح اس دن بھی میں چپ چاپ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ گھی کی مہک، پیاز کی تیزی اور آنکھوں میں چبھتی گرمی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ ہاتھ اپنے آپ چلتے جا رہے تھے لیکن دل کہیں اور تھا، شاید اس امید میں آج کا دن کچھ بہتر ہوگا۔ لیکن اس دن تو جیسے قسمت نے مجھے توڑ دینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا، مامی اندر داخل ہوئیں، چال میں غصہ اور آواز میں زہر۔ پاس آ کر چلاتے ہوئے بولی، آج پھر تیرا رشتہ آیا ہے، ایک کے بعد ایک، جیسے تو کوئی راجکماری ہو۔ کیا اس دنیا کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں؟ میں نے نظریں جھکا لی، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ پھر بول پڑی، اگر تیری شادی ہو گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ سارا جہیز ہمارے حصے کا تیرے ساتھ چلا جائے گا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹنے لگی، ڈر سے میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن پکوڑے ابھی بھی تل رہی تھی، جیسے میرے ہاتھوں کو اپنی فکر ہی نہ ہو۔ بول کیوں نہیں رہی؟ اب تو بحری بھی ہو گئی ہے کیا؟ اتنا کہہ کر انہوں نے پاس ہی رکھا بڑے سے چمچ سے گھی نکالا جس میں کھولتا ہوا گرم تیل تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، ایک پل میں سب کچھ بدل گیا۔ ابلتا ہوا تیل میرے چہرے پر تھا، میں چیخ بھی نہیں پائی، بس زمین پر گر پڑی۔ مجھے بہت تیز درد تھا، ایسا کہ جیسا کسی نے جان نکال لی ہو۔ چیخیں میرے حلق میں اٹک گئی تھیں لیکن میرا سارا وجود کانپ اٹھا تھا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ شاید پوری گلی نے سنی ہوگی، پر کسی نے نہ دروازہ کھٹکھٹایا نہ آواز تھی، بس مامی کی وہ ہنسی میرے کانوں میں گونجتی رہی، اب دیکھنا کوئی رشتہ تیرا نہیں لائے گا۔ یہ لفظ میرے دل میں چھپ گئے۔ چہرہ تو جلا ہی تھا لیکن روح اس سے کہیں زیادہ جھلس گئی تھی۔ میں تڑپ رہی تھی، کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا میں نے یہی زندگی مانگی تھی۔ رات کو میں بستر پر پڑی رہی، درد سے بے حال، پر اس سے بھی زیادہ ٹوٹی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میری زندگی بدل دو، مجھے بھی جینے کا حق مل جائے۔ اور پھر اسی درد آنسوؤں کے ساتھ میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دل عجیب بے چینی سے بھرا ہوا تھا، کچھ ٹھیک سا محسوس نہیں ہو رہا تھا، جیسے کچھ بدل چکا ہو یا بدلنے والا ہو۔ کمرے میں سب کچھ اپنی جگہ تھا، وہی دیواریں، وہی ٹوٹی سی چارپائی، وہی کھڑکی جس سے دھوپ کی ہلکی سی کرن اندر آ رہی تھی۔ لیکن اس دن، اس صبح، ہوا بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا پر ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے اٹھی اور بنا سوچے سمجھے آئینے کی طرف بڑھ گئی۔ شاید عادت تھی خود کو دیکھنے کی یا یہ جاننے کی کہ کل کی آگ نے مجھ میں کیا بچایا ہے۔ آئینے کے سامنے پہنچی تو کچھ پل یوں ہی کھڑی رہ گئی جیسے کسی انجان سچائی نے میری سانسیں تھام لی ہوں۔ میں سچ کہوں تو میری زندگی کئی سالوں سے ایسی ہی تھی۔ یتیم ہونے کا بوجھ کندھوں پر تھا اور خدمت ایک ایسا فرض بنا دیا گیا تھا جسے میں نے چاہا ہی نہیں۔ میں مامی کی چھاؤں میں پل رہی تھی لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں اس گھر کی فرد ہوں۔ کل میرا چہرہ بری طرح جل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ایسے بہہ رہے تھے جسے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ جلن کی تپش باہر سے کم تھی، اندر کی ٹوٹ کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ ہر آنسو جیسے کوئی جلی ہوئی روح کو درد دے رہا ہو۔ دیواریں میرے درد سے ٹکرا کر گونجتی اور پھر اسی چوپی میں لوٹ جاتی۔ نہ کوئی دوا، نہ کوئی مرہم، بس کچھ آنکھیں تھیں جو مجھے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی سستا تماشا ہوں، اور ان آنکھوں کے بیچ مامی کی ہنسی جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ اب راجکمار بھی نہیں آئے گا، یہ بوجھ اب صرف ہمارے سر رہے گا۔ ان کے یہ لفظ میرے کانوں میں کسی طرح بس گئے تھے۔ میں فرش پر پڑی تھی، بالکل بے جان، کبھی کچھ سنائی دیتا، کبھی کچھ نہیں، جیسے میری سانسیں چل رہی تھیں پر میں مر چکی تھی۔ میری انگلیاں زمین پر رینگ رہی تھیں جیسے خود کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ کوئی اندر سے چلا رہا تھا،
یہ خواب ہے۔ مامی نے مجھے کھینچ کر کمرے میں گھسیٹا، ایک پرانا کپڑا بچھایا اور مجھے وہاں پٹخ دیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ رات ڈھلتی گئی، جسم اکڑا ہوا اور آنکھیں کھلی تھیں، لیکن سب دھندلا لگ رہا تھا۔ جب تھوڑا ہوش آیا تو منہ سے نکلا، اے اللہ! بس یہی کہا، اور پھر سب جگہ اندھیرا چھا گیا، جیسے کسی نے زندگی کا دروازہ میرے لیے بند کر دیا ہو۔ سانسیں چل رہی تھیں پر زندگی وہیں کہیں رک گئی تھی۔ جس چہرے سے میری پہچان تھی وہ اب جھلس چکا تھا، جو خواب آنکھوں میں پلتے تھے وہ جھلس گئے، جو امیدیں، سب کچھ ایک چمچ تیل میں بھسم ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو روشنی بہت تیز تھی، پل بھر کو لگا میں زندہ نہیں رہی ہوں۔ پھر ہلنے کی کوشش کی پر جیسے کوئی بوجھ میرے پورے وجود میں رکھ دیا گیا تھا۔ ناک میں دواؤں کی مہک تھی، پٹیوں کی گند اور ڈاکٹر نرس کی آوازیں، ہر دن پٹیاں بدلی جائیں گی ورنہ چہرہ اور بگڑ جائے گا، کسی نے یہ کہا تھا۔ ایک اور بات سنائی دی، چہرہ بہت گہرا جل گیا ہے، اب عمر بھر یہی چہرہ رہے گا۔ نظریں ادھر ادھر گھمائیں، سب کچھ دھندلا تھا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ اور باہر کے پتوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی پر آواز اندر ہی کہیں دب گئی تھی، گلا سوکھا ہوا، ہونٹ پھٹے ہوئے، آنکھیں جیسے ریت میں پڑی ہوں۔ ایک نرس میرے پاس آئی، اس نے میرا ماتھا چوما اور مسکرائی، تم ہوش میں آ گئی ہو۔ میں نے مشکل سے سر ہلایا، اس نے میری نبض دیکھی اور کہا، بہت ہمت والی ہو تم، ایسی حالت میں زندہ بچ جانا بڑا مشکل ہے۔ سچ کہوں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی تھیں پر میری زندگی شاید اسی پل ختم ہو گئی تھی جب مامی نے گرم تیل پھینکا تھا۔ میرے ماموں ایک بار مجھے دیکھنے آئے، کمرے میں کچھ پل خاموش بیٹھے اور پھر چلے گئے، نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی تسلی دی، بس ایک نظر سے دیکھا جو پہلی جیسی نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ اپنا پن نہیں تھا، نہ وہ احساس جو کبھی میری طرف سے تھا۔ انہیں بھی ڈر تھا کہ کہیں میں اب پہلے جیسی نہ رہوں۔ ان کے جانے کے بعد سب سے پہلا سوال جو اٹھ کر میرے کانوں میں گونجا، چہرہ دیکھنے کے بھی قابل ہے کیا؟ کسی نے کہا، پوری طرح راکھ بن گیا ہے۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے جواب دیا، ابھی کہنا مشکل ہے، زخم گہرے ہیں، پٹیاں نہیں ہٹائی جا سکتی۔ میں چپ تھی لیکن اندر کچھ پھوٹ پڑا۔ میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لے، اگر اب یہ زندگی ہے تو موت شاید زیادہ سکون دے گی۔ یہ جیسے کسی چھری کی طرح میری روح میں اتر گئے۔ میں بستر پر لیٹی تھی پر ہر بات، ہر سانس جیسے کوئی بوجھ بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، کچھ ہفتے لگیں گے، جب تک انفیکشن کنٹرول میں نہیں آتا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ انہی دنوں ایک نرس آئی، اس کا نام نشا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح میرے اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی لے کر آئی۔ وہ روز میری پٹیاں بدلتی، میرے سرہانے پر بیٹھتی، کبھی چپ چاپ ہاتھ پکڑ کر بس کہتی، تم بہت بہادر ہو، کمزور مت پڑنا۔ میں کچھ نہیں بولتی تھی، بس آنکھیں بند کر لیتی، جیسے اس کی باتوں کو محسوس کر رہی ہوں۔ نشا اب کوئی اجنبی نہیں رہی تھی، وہ ایک سایہ بن گئی تھی جو ہر دن مجھے تھوڑا سنبھال لیتی۔ 7ویں دن ڈاکٹر نے اجازت دی، اب اسے تھوڑی دیر بٹھایا جا سکتا ہے۔ نرسوں نے میری مدد کی، مجھے سہارا دیا گیا۔ میں دھیرے دھیرے اٹھی اور بیٹھ گئی۔ بستر کے سامنے ایک شیشہ رکھا تھا جس پر اخبار چپکایا ہوا تھا، شاید کسی نے میری خاطر کیا ہوگا یا پھر وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے میں اپنی شکل دیکھوں۔ پر سچائی یہی تھی، میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں خود سے آنکھ ملا سکوں۔ میں جانتی تھی سچ سے بھاگنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اس جلے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ ان دنوں میں نے اپنے آپ سے بات کرنا سیکھ لیا تھا۔ جب کوئی نہیں ہوتا میں اپنی سوچ میں خود سے کہتی، ثنا یہ تم ہی ہو، اور جواب میں بس خاموشی ملتی۔ ایک دن میری مامی کی بیٹی ردا میرے پاس آئی، شاید پہلی بار دل سے کچھ کہا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، جب کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ کو یاد کر لینا، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں۔ مامی کی بیٹی میری ہی عمر کی تھی پر دل سے اپنی ماں جیسی بالکل بھی نہیں۔ پہلی بار میں نے کسی کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال نہیں تھے، صرف سناٹا تھا۔ میں سمجھتی ہوں۔ ایک دن اس نے مجھے دیکھ کر دھیمے سے کہا، جب کچھ سمجھ نہ آئے تو بس اللہ والے کو یاد کر لینا، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس کی یہ بات سن کر پہلے دل میں کچھ ہلچل سی ہوئی تھی، جیسے کہیں اندر جمی ہوئی برف تھوڑی پگھلنے لگی ہو۔ اس رات میں نے ہمت کر کے، بنا کسی شکایت کے، بنا کوئی سوال کیے، بس چپ چاپ دل سے نکلے وہ ٹوٹے لفظ جیسے آسمان تک پہنچ گئے تھے۔ 10 دن گزر گئے اور پھر ڈاکٹر نے کہا، اب ہم پٹیاں دھیرے دھیرے ہٹائیں گے۔ نرس نے جھجکتے ہوئے کہا، تھوڑا درد ہو سکتا ہے لیکن اب یہ ضروری ہے۔ پر مجھے اب جسم کے زخموں سے ڈر نہیں لگتا تھا، جو ٹوٹنا تھا وہ اندر پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ پٹیوں کے نیچے سے پہلی بار ایک ہلکی سی ہوا کی لہر
میرے چہرے سے ٹکرائی اور مجھے اس لمحے تھوڑی راحت محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میرے درد پر ہلکا سا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ڈاکٹر بولے کچھ دن بعد آئینہ دکھا سکتے ہیں۔ میں نے بس گردن ہلا دی، پر دل کے اندر پھر سے وہی ڈر سر اٹھانے لگا تھا۔ اس رات کمرے میں کوئی آیا۔ کمرے کی آہٹ جانی پہچانی سی تھی۔ وہ مامی تھی۔ دھیرے سے پاس آ کر بولی، تیری وجہ سے خاندان میں بدنام ہو رہی ہوں، سب پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے۔ میں چپ رہی۔ ان کے لفظوں کا مطلب میں سمجھتی تھی، پر کہنے کو میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے جھکی اور زہر گھولتی زبان میں بولی، بس کوئی تجھے اپنا لے، ورنہ عمر بھر اسی کمرے میں پڑی سڑتی رہنا۔ دروازہ بند ہوا اور اندر ایک سناٹا بھر گیا، لیکن اس سناٹے میں بھی ایک آواز سن رہی تھی، وہ جو زبان پر نہیں آتی پر روح کو چیر دیتی تھی۔ اس رات میں نے ایک بار پھر رو رو کر دعا مانگی، پر اس بار ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک ٹوٹے انسان کی سچی امید تھی۔ ہسپتال سے لوٹنا میرے لیے گھر لوٹنا نہیں تھا، وہ ایک اور قید کی شروعات تھی۔ کمرہ وہی پرانی دیواریں، پرانا ٹوٹا بستر اور وہ ایک کھڑکی جہاں سے روشنی کم اور دھول زیادہ آتی تھی۔ بس ایک چیز نہیں تھی، وہ خاموشی جو اب میرے ساتھ رہنے لگی تھی۔ مامی نے مجھے بیٹھک کے پچھلے حصے میں ایک الگ کمرہ دے دیا، کہا لوگوں کو تیرا چہرہ نہ دکھے، ویسے بھی ہمیں بدنامی نہیں چاہیے۔ دروازے کے باہر سے تالا لگ جاتا اور دن میں میرے لیے بس ایک بار کھانا رکھ دیا جاتا تھا، جیسے کسی قیدی کے لیے تھالی سرکائی جاتی ہے۔ ماموں اب میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں یا پھر کوئی ایسا ڈر جو آنکھوں سے ٹکرا کر شرم دلا دے۔ میں نے وقت کو پکڑنے کی کوشش کی، دیوار پر اپنی انگلیوں سے ایک ایک دن نشان بنانے لگی۔ ہر بار سورج کی روشنی بدلی، میں دیوار پر ایک لکیر کھینچ دیتی، جیسے ہر نیا دن میری سزا کی گنتی میں ایک اور دن بڑھا دیتا ہے۔ ایک دن اکیلے بیٹھے بیٹھے میں نے کمرے میں ایک پرانی الماری کھولی۔ اندر کچھ سامان رکھا تھا، مٹی دھول سے لدا ہوا، اور اسی مٹی میں کچھ دبا ہوا تھا، پر وہ کتاب جیسے برسوں سے میرا انتظار کر رہی تھی، جیسے کسی نے اس الماری میں اسے صرف میرے لیے چھپا رکھا ہو۔ میں نے اسے کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک پرانی کتاب تھی جس میں میری ہی ادھوری آواز بسی تھی۔ اس دن سے میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ ہر دن میری زندگی کا آئینہ لگنے لگا، ہر موڑ، ہر درد، ہر سوال، جیسے اس کتاب نے میرے اندر سے ہی نکالا ہو۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا تو آواز میری اپنی نہیں لگی، تکلیف سے ٹوٹتی سانسیں، اور ہر لائن میں کوئی ایسی ٹھنڈک تھی جو میرے اندر کی آنکھ کو سکون دیتی جا رہی تھی۔ کچھ ورق میں بار بار پڑھتی، جیسے اپنے آپ سے ہی کوئی سوال کر رہی تھی، اور ہر بار جواب وہی خاموشی دے رہی تھی، اور اب میری سب سے گہری دوست بن چکی تھی۔ وہ کتاب اب میرے لیے مرہم بن چکی تھی۔ میں رو رو کر پڑھتی رہی، چہرے کی جلن تو اب بھی محسوس ہوتی تھی، پر اندر کہیں ایک ہوا چلنے لگی، جیسے بنجر زمین پر پہلی بارش۔ میں نے اسے روز کا معمول بنا لیا تھا۔ نہ کوئی دوا تھی، نہ مرہم، بس وہی کتاب، میری امید۔ دل میں ایک چھوٹی سی خواہش ضرور تھی، کیا سب کچھ واپس آ سکتا ہے؟ کیا میں پھر سے مسکرا سکتی ہوں؟ پر پھر خود کو روک لیتی، نہیں، مجھے صرف سکون چاہیے، دنیا کی ڈور نہیں۔ رات کو جب پورا گھر سو جاتا، میں چپ چاپ اس کتاب کو لے کر کھڑکی کے پاس چلی جاتی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں گھنٹوں بیٹھی پڑھتی رہتی، آنکھوں سے آنسو بہتے، پر اب وہ آنسو زخم کو نہیں بڑھاتے تھے، بلکہ جیسے اندر کی تکلیف کو دھو رہے ہوں۔ کبھی کبھار مامی باہر سے تانے دیتی، اتنا پڑھنے سے کیا تیرا چہرہ واپس آ جائے گا؟ اوپر والا کوئی معجزہ نہیں کرتا، لوگ تیری شکل دیکھ کر منہ موڑتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اسے مان لے۔ اب میں چپ رہتی، ان کی باتوں کا اثر اب کم ہونے لگا تھا۔ اب جب کچھ کہنا ہوتا، میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، جو بہتر سمجھے وہی میرے لیے کرنا۔ کچھ دن بعد مامی مجھے دوبارہ ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کچھ سدھار تو ہو رہا ہے، پر رفتار بہت دھیمی ہے۔ مامی نے سنتے ہی پھر تانا کسا، دیکھا اوپر والا کچھ نہیں کرتا، یہ سوچتی ہے کہ کوئی آ کر اسے ٹھیک کر دے گا۔ ڈاکٹر خاموش رہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں، پر دل میں بس وہی کتاب کے کچھ لفظ گونج رہے تھے، صبر اگر سانس بن جائے تو درد بھی تسلی دینے لگتے ہیں۔ اور پھر ایک دن مامی بھی میرے کمرے میں آئی، ہاتھ میں ایک پرانی چادر تھی، دھیرے سے بولی، یہ تیری ماں کی تھی، شاید تجھے یاد ہو۔ میں نے چادر کو ہاتھ میں لیا اور پہلی بار کچھ محسوس کیا، جیسے گزرا ہوا کل میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہو۔ اس چادر کی مہک، وہ ملائم کپڑا، سب کچھ جیسے میرے زخموں پر ایک نرم پردہ بن گیا ہو۔ اس دن پہلی بار میں نے آنسوؤں کو رکنے نہیں دیا، میں نے انہیں بہنے دیا، کیونکہ اب ہر آنسو ایک نیا پنا لکھ رہا تھا میری واپسی کی کہانی کا۔ اسی رات میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، وہ سفید کپڑوں میں تھی، بالکل خاموش، مسکراتی ہوئی، کچھ بولی نہیں، بس میرے پاس آئیں، میرے ماتھے، ہاتھ اور پیروں پر ہلکے سے ہاتھ رکھا، اور پھر جیسے اچانک کچھ ایسا ہوا، میں ایک دم چونک کر اٹھی۔
پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، لیکن دل کے اندر کوئی ہلچل رک نہیں رہی تھی۔ میں نے ماں کو یاد کیا، وہ ان کا ہاتھ، وہ مسکان، جیسے کوئی اشارہ دے گیا ہو، بیٹا ہارنا مت، صبر رکھنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس دن سے میں نے اپنے دن کی شروعات ایک نئی طریقے سے شروع کی، اور رات میں وہی کتاب اور روتے روتے نیند کی وادی میں چلے جانا۔ اب جیسے یہ سب میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ نیند بھی اب اچھی لگی تھی۔ ایک رات جب میں کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئی تو کچھ ایسا ہوا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے دیکھا جیسے کوئی دروازہ کھلا ہو اور میں کسی انجانی ہلکی سی روشنی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ آس پاس کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف وہ سفید روشنی جو ہر قدم پر چمک رہی تھی۔ پھر اس روشنی کے بیچ ایک چہرہ نظر آیا، نہ وہ پوری طرح مرد تھا نہ عورت، بس ایک روشنی جیسا خاص تھا، آنکھوں میں عجیب سا سکون، ہونٹوں پر بھروسے سے بھری مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہارا صبر اب ختم ہونے کو ہے، بس ایک مشکل موڑ باقی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، پر زبان جیسے بند تھی۔ پھر بھی وہ آواز میرے اندر اترتی چلی گئی، جیسے دل کی گہرائی میں کسی نے امید کا بیج ڈال دیا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، پر چھوا نہیں، بس ایک احساس ہوا، جیسے میرے جسم کے آر پار کوئی ہلکی گرمی بہہ رہی ہو، اور اسی پل میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں پسینہ پسین ہو چکی تھی، سانسیں اتنی تیز چل رہی تھیں کہ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا ہو۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر عجیب سا لگا، جیسے ابھی بھی وہاں کچھ روشنی باقی ہے۔ میں نے پھر ایک بار آنکھیں بند کی اور وہی دعا کی، جو اب میری سب سے مضبوط دیوار بن گئی تھی۔ اس رات کمرے میں میری اپنی آواز گونج رہی تھی، نہ چیخ نہ سسکیاں، بس ایک ایسی آواز جس میں کوئی الگ ہی طاقت تھی، جیسے اندر سے مجھے کسی نے تھام لیا ہو۔ میں پوری رات جاگتی رہی، اور سچ میں پہلی بار میں نے کھڑکی کے باہر سے آتی سورج کی پہلی کرن دیکھی۔ وہ کوئی عام روشنی نہیں لگ رہی تھی، جیسے اوپر والے نے مجھے کوئی اشارہ کیا ہو۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور بس دیکھتی رہی۔ پرندے اڑ رہے تھے ہوا میں، کسی پھول کی دھیمی سی خوشبو تھی، شاید دور کہیں پھول کھلا ہو، یا شاید میرے اندر کوئی نیا احساس آ گیا تھا۔ اگلے دن ردا کمرے میں آئی، وہی ردا مامی کی بیٹی، جس کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایک اجنبی سی ہمدردی جھلکتی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور دھیمے سے کہا، کل رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا، عجیب سا، لیکن جیسے سچا ہو۔ اس نے پوچھا، کیا دیکھا؟ میں نے نظریں جھکا لی، پھر بہت دھیرے سے کہا، کسی نے مجھ سے کہا کہ صبر اب ختم ہونے والا ہے، بس ایک مشکل موڑ باقی ہے۔ ردا تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، شاید اوپر والا تجھے دھیرے دھیرے تیار کر رہا ہو۔ میں چپ ہو گئی، لیکن دل کے اندر کوئی میٹھا سا احساس اب بھی رہ گیا تھا۔ اسی رات مامی پھر کھانا لے کر آئیں، تھالی زمین پر رکھی اور جھنجھلا کر بولی، اب کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے؟ کل تو نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ اور میں نے بس اتنا ہی کہا، جو اوپر والے کی طرف سے ہوتا ہے وہی دیکھا ہے۔ وہ ہنس دی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں نے اسی دن اپنی پرانی ڈائری نکالی اور پہلے پنے پر بس اتنا لکھا، اگر یہ دکھ کی آخری رات ہے تو اگلی صبح ضرور ہوگی۔ اب ہر دن کی شروعات میں نے نئے طریقے سے شروع کر دی تھی، اور ہر رات اسی پر ختم ہوتی۔ میں اتنی تھک جاتی تھی کہ روتے روتے ہی نیند آ جاتی، لیکن اب نیند بھی جیسے اس کا حصہ بن گئی تھی۔ 10 دن گزر گئے، ڈاکٹر دوبارہ آئے، چہرے کی کچھ نئی تصویریں لیں اور رپورٹ تیار کی۔ کچھ دیر بعد ان کی آواز آئی کہ حالت ابھی تھوڑی سست ہے، لیکن امید باقی ہے، قدرت اپنا کام کر رہی ہے۔ ردا نے دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، ثنا، شاید وہ مشکل وقت ہے جس کی تم بات کر رہی تھی۔ اور میں نے چپ چاپ سر ہلایا۔ مجھے اب ڈر نہیں تھا، بلکہ جیسے کسی نئے جنم کا انتظار تھا۔ اگلی صبح مامی کسی سے کہہ رہی تھی، اب اس کی شکل دکھانے لائق نہیں رہی، اگر کسی نے رشتہ بھی بھیجا تو وہ اسے دیکھ کر خود ہی انکار کر دے گا۔ پہلے ایسے لفظ مجھے زہر لگتے تھے، اب جیسے صرف آواز بن کر رہ گئے تھے، خالی اور بے اثر۔ اسی شام میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں نے ردا سے کہا، میں خود کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، ابھی؟ میں نے کہا، ابھی نہیں، لیکن جب وقت آئے گا مجھے ہمت چاہیے ہوگی۔ وہ بولی، جب تو کہے گی میں شیشہ لے آؤں گی۔ اس رات میں نے پھر سے بنا کوئی لفظ بولے بس آنکھیں بند کیں اور دل سے کہا، بس وہی دینا جو میرا یقین بچا لے۔ اب کچھ تو بدل گیا تھا، اب میں چہرہ چھپانے کی جگہ اسے اپنانے لگی تھی۔ اپنی اس حالت کو اب میں نے سمجھنا نہیں، اپنانا سیکھ لیا تھا۔ ردا نے مجھ سے کہا، چاہو تو ہلکا سا شیشہ دیکھ سکتی ہو، دھندلا ہوگا، جیسے دھوپ میں عکس بنتا ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، نہیں، میں اب خود کو جب دیکھوں گی جب میں پوری روشنی میں ہوں گی۔
ابھی نہیں۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو محسوس کرنے لگی تھی، جہاں نرم تھا، جہاں سخت انگلیاں ہر جگہ سے گزرتی تھیں، جیسے کوئی نقشہ بن رہا ہو۔ اب میں خود کو بنا شیشے کے پہچاننے لگی تھی۔ ایک رات مجھے پھر وہی خواب آیا، وہی چہرہ دور سے، نہ کچھ کہا، نہ کوئی آواز، بس ہاتھ سے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، بس اب تم بہت پاس ہو۔ میں جاگ گئی اور پہلی بار مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگر کوئی امتحان باقی بھی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ صبح معمولی سی آواز آئی، اٹھ جا، کچھ رشتے والے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی جیسے میرا وقت ٹھہر گیا، لیکن اندر ایک عجیب سا سکون بھر گیا تھا۔ نہ میں نے یہ پوچھا کہ کون آ رہا ہے، نہ جاننے کی کوئی خواہش ہوئی، بس دل کی ایک دھڑکن ٹوٹی، جیسے کوئی الارم بجا ہو کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور میں بس چپ چاپ اپنے کاموں میں لگ گئی۔ خاموشی سے میں نے وہی سفید چادر اوڑھ لی جو سالوں سے میری دکھوں کی ہمسفر بنی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بیٹھک کی طرف سے باتوں کی آواز آنے لگی، ہنسی، سوال جواب، چائے کی چسکیوں کے بیچ کچھ پھسپھساہٹیں۔ پھر ردا آئی اور دھیمے سے بولی، وہ لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، میں تیار ہو جاؤں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر خود کو روک رہی تھی۔ دھیرے سے بولی، تو چادر میں ہی رہنا، نظریں نیچی رکھنا اور کچھ مت کہنا، جیسے وہ بھی اس بات کو بولتے ہوئے ٹوٹ رہی تھی، مانو اس کے دل میں بھی ڈر تھا اور کہیں کچھ بکھر نہ جائے۔ مامی بھی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے بس اشارے سے کہا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے چادر اوڑھی اور دھیرے دھیرے بیٹھک کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی، ساری نظریں ایک پل کے لیے مجھ پر اٹھیں اور پھر چاروں اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے مجھ سے نظریں چرا لیں اور ایک عورت نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اپنے من میں شاید کچھ طے کر لیا۔ کیا یہی لڑکی ہے وہ؟ اس عورت نے مامی سے پوچھا۔ ہاں جی یہی ہے، مامی نے کہا، تھوڑی کمزور ہے لیکن دل کی بہت صاف ہے۔ جھوٹ اس وقت جیسے ان کے ہونٹوں سے عادت بن کر پھسل رہا تھا۔ پھر اس عورت نے اس شخص سے کہا، تصویر سے تو یہ کافی الگ لگ رہی تھی۔ پھر مامی نے میری طرف دیکھا اور بنا میری اجازت کے چادر تیزی سے کھینچ دی۔ دیکھ لیجئے، شکل و صورت سے زیادہ قسمت اچھی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ چادر گرنے کے اس ایک پل میں جو ہوا چلی، اس نے میری روح کو چھو کر ہلا دیا تھا، اور سامنے بیٹھی عورت نے ایک بار نظر ڈالی، پھر نظریں ہٹا لی۔ وہ مرد خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے، بس اتنا کہا، ہم سوچ کر بتائیں گے، اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ پر مامی پیچھے سے آواز دیتی رہی، ہماری بیٹی بیکار تو نہیں ہے، بس ایک حادثہ ہو گیا تھا اور اس کا دل بہت صاف ہے۔ لیکن دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد مامی کی ہنسی گونجنے لگی۔ میں کہتی تھی نا، کوئی بھی تجھے نہیں اپنائے گا، اب تو ہوش آ گیا ہوگا تجھے اس بات کا۔ میں چپ چاپ پلٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ کوئی آنسو، نہ کوئی چیخ، بس ایک سناٹا تھا جو روح کو چیر کر نکل گیا۔ میں جا کر دیوار کے اس کونے میں بیٹھ گئی جہاں میں دن گنتی تھی۔ آج اس دیوار پر ایک اور نشان لگایا، رشتہ نمبر 3، انکار۔ رات کو پھر بے بس پڑی رہی۔ اس بار میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن دعا میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے پانی پیا، آنکھوں سے آنسو پونچھے، اور بس ایک ہی دعا مانگی، جو دکھ دے گا وہ بھی تیرا فیصلہ، اور جو سکون دے گا وہ بھی تیرا ہی دیا ہے، بس مجھے ہمت دے، باقی سب تیرے حوالے۔ میں نے شیشے کو ہاتھ لگایا، اب بھی اس پر اخبار چپکا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، نہیں ابھی نہیں، مجھے وہ عکس نہیں دیکھنا جو میرے اندر کا یقین توڑ دے۔ اگلی صبح ردا آئی اور بولی، تمہارے چہرے کے زخم اب کچھ جلدی بھر رہے ہیں، ڈاکٹر نے امید جتائی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ ہر چیز شکل دیکھ کی ہوتی ہے؟ ردا مسکرائی۔ خیر اس کے بعد میں ہر دن تھوڑی تھوڑی بدلنے لگی، جیسے ہر نیا دن میرے زخموں پر کوئی مرہم رکھ جاتا تھا۔ وہ کتابیں جو دھول میں دبی تھیں، اب میرے لیے زندگی کا راستہ بن رہی تھیں۔ میری شادی ایک ادھورا قصہ تھی، اور دعا سب سے بڑا ہتھیار۔ وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن میری جرأت اب جاگ چکی تھی۔ میں نے خود سے کہا، اب اگر زندگی میں کوئی آئے گا تو میرے چہرے سے نہیں، میرے صبر سے، میرے اخلاق سے پیار کرے گا۔ اور مجھے لگتا تھا وہ لمحہ اب زیادہ دور نہیں۔ اب میں اوپر والے کے ہاتھوں سے خود کو بنتے ہوئے دیکھ رہی تھی، خاموشی سے، یقین سے، اور پورے بھروسے کے ساتھ۔ گھر کے پرانے صندوق میں میری کچھ کتابیں پڑی تھیں، دھول میں لپٹی ہوئیں، لیکن اس کے لفظ آج بھی زندہ تھے۔ میں نے انہیں صاف کیا، جیسے خود کو پھر سے زندہ کر رہی تھی۔ ماموں کے موبائل پر رجسٹرڈ موبائل کو اپ ڈیٹ کیا اور ایک آن لائن پلیٹ فارم پر دیکھا۔ اب مجھے دنیا کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا تھا، مجھے صرف اپنے ہنر کو آواز دینی تھی۔ میں نے آن لائن کلاسز شروع کی، سوشل میڈیا آن لائن میں خود کو آزمانا شروع کیا۔ دل کے کسی کونے میں مامی کی آواز اب بھی سنائی دیتی تھی، بس ایسی بیکار بیٹھی رہتی ہے اور فون میں گھسی رہتی ہے، لیکن میں نے جواب کبھی نہیں دیا۔
بس چپ چاپ کام کرتی رہی۔ پہلا کلائنٹ دبئی سے ملا، اس نے کام دیا، 2 دن میں دوسرا کام ملا، پھر تیسرا کام بڑھنے لگا اور میرے اندر کا بھروسہ بھی۔ ایک دن ماموں نے مجھ سے پوچھا، یہ لیپ ٹاپ کہاں سے آیا؟ میں نے سیدھا جواب دیا، اسے میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے، کام کے لیے۔ وہ کچھ پل خاموش رہے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، پھر چپ چاپ گئے۔ مامی نے سنا تو طعنہ مارا، ہاں اب وہ جلی ہوئی شکل والی بھی کمانے لگی ہے، کوئی رحم کھا رہا ہوگا اس پر۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہو سکتا ہے، لیکن وہ رحم عزت سے بھرا ہے۔ مامی کو غصہ آیا اور انہوں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اب میرا کمرہ بدلنے لگا تھا۔ ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ، ایک اسٹڈی ٹیبل اور دیوار پر میرے کاموں کی لسٹ۔ ہر دن کچھ نیا، کبھی کوئی کلائنٹ میٹنگ۔ میرے کلائنٹس کی لسٹ بڑھ رہی تھی اور ان کے میرے لیے سبق بنتے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید اب مجھے اپنا چہرہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایک دن ایک محلے کے ایک بچے کی اسکول فیس نہ بھر پانے کی بات سنی تو میں نے چپ چاپ اس کی فیس بھر دی، اور مامی کو جب پتہ چلا تو پھر انہوں نے طعنہ دیا، اب تو یہ پیسے بھی بانٹنے لگی ہے۔ اور میں نے صرف اتنا کہا، جب ہاتھ کماتا ہے تو دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اب میں خاموشی سے کماتی تھی اور چپ چاپ بانٹتی جاتی تھی، اور اب روز کی دعا بھی میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ بس اس بار وہ لفظ نہیں، ایک رشتہ بن چکی تھی۔ ایک دن ردا نے مجھ سے کہا، اب تم پہلے جیسی نہیں لگتی، تمہارے اندر جیسے کوئی روشنی ہے جو باہر تک آ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، یہ روشنی میری ہمت کی ہے، میرے کام اور میرے حوصلے کی۔ دونوں مل کر مجھے ہر روز تھوڑا تھوڑا نیا بنا رہے ہیں۔ شاید پہلی بار مجھے لگا کہ میں اب اپنی قدر لکھ رہی ہوں، اور اس قدر کے لیے اب مجھے کسی شیشے کی ضرورت نہیں تھی۔ کئی مہینے گزر چکے تھے یہ کام کرتے ہوئے۔ اب میرے پاس فیوچر پلان کی ایک لسٹ تھی۔ سب کچھ اپنی رفتار میں چل رہا تھا، کام، پڑھائی اور ایک خاموش تسلی جو ہر رات دن میں چپ چاپ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ تبھی ایک دن ایک نیا پروجیکٹ آیا۔ جیسے ہی میں نے فائل دیکھی، کلائنٹ کا نام تھا سبحان، وہ لاہور سے تھا، انگلش میں ایک برانڈ کے لیے کاپی رائٹنگ کروا رہا تھا۔ اس کا پہلا میسج آیا، ہائے ثنا، آپ کا تحریری نمونہ متاثر کن ہے، میرے برانڈ کے لیے ہمارے کانسٹیبل پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے سیدھا جواب دیا، ضرور سر، اپنا آئیڈیا مختصر اور ٹائم لائن بھیجیں۔ شروعات میں وہ کافی اوروں کلائنٹ جیسا ہی لگا، وقت کا پابند اور پیسے بھی وقت پر دینے والا، لیکن کچھ ہی دنوں میں باتوں باتوں میں ایک بدلاؤ آنے لگا۔ پھر ایک دن اس نے لکھا، میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے بنا کام کے بات بھی کروں، آپ کو بھی سنوں۔ اس کا میسج پڑھ کر جیسے میرا دل ایک پل کو رک گیا۔ میں نے اسکرین کو دیر تک دیکھا، پھر جواب دیا، یہ ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہے۔ کچھ دیر میں اس کا جواب آیا، مجھے افسوس ہوا، لیکن یہ بات دل کی تھی، اسی لیے روک نہیں سکا، معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہو تو۔ یہ پڑھتے ہی میں چھٹک گئی، نہیں، مجھے برا نہیں لگا تھا، شاید اسی لیے کہ اس کے لفظوں میں وہ بناوٹ نہیں تھی جو لوگ اکثر چہرہ دیکھ کر لاتے تھے۔ وہ مجھے صرف میرے کام سے جانتا تھا، نہ شکل دیکھی تھی، نہ گزرا ہوا کل پوچھا تھا، پھر بھی اس کے لفظ میرے دل کے بہت قریب تھے۔ کچھ دن خاموش رہی، پھر ایک دن خود ہی اس کا میسج آیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی سے بات کرنے کے لیے چہرہ ضروری ہوتا ہے۔ میں تھوڑی دیر چپ رہی، پھر دل سے جواب نکلا، اگر نیت صاف ہو تو چہرہ کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا، پھر کوئی بھی رشتہ سچا ہو سکتا ہے۔ اس نے لکھا، تو پھر مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی سوچ کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی نے میری روح کی دیوار پر پہلی بار دستک دی ہو۔ نرمی سے بنا شور کیے پھر دن گزرنے لگے اور ہم اکثر رات کو باتیں کرنے لگے۔ کبھی وہ کام کی بات کرتا، کبھی کسی بات پر پیار سے مسکرا دیتا، کبھی اس کے لفظوں میں حیرت ہوتی، کبھی صرف موسم پر ہلکی سی بات۔ ایک رات اس نے کہا، ثنا، تم نے کبھی اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر لکھا، میں بس ایک عام سی لڑکی ہوں جسے کچھ غیر معمولی حالاتوں میں جینا سیکھنا پڑا ہے۔ اس نے یہ بات پڑھتے ہی جواب دیا، تو پھر تم کوئی عام نہیں بلکہ بہت خاص ہو۔ اس رات ہم دیر تک جاگتے رہے، میرے ہاتھ میں کتاب تھی، دل میں ہلچل۔ میں نے اوپر والے سے کہا، اگر یہ انسان میرے لیے نہیں ہے تو اسے میرے دل سے دور کر دینا، لیکن اگر ہے تو کوئی اشارہ دے دے۔ اگلے دن اس کا میسج آیا، آج صبح تمہارا بھیجا کام دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں تم بہت یاد آنے لگی ہو، ایسا لگا جیسے تمہاری آواز، تمہارے لفظ ہر لائن میں شامل ہوں۔ میں اسکرین کو دیکھتی رہی، جواب نہیں دیا، لیکن آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں جانتی تھی اسے سچ نہیں پتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ جس سے وہ باتیں کر رہا ہے وہ اس معاشرے کی نظروں میں عام نہیں ہے۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اسے خود سے دور رہنے کا اشارہ دوں۔ میں نے ایک چھوٹا میسج بھیجا، میں بس ایک ورکر ہوں، لیکن میری پرسنل زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں
جو شاید آپ کو الجھا سکتی ہیں۔ اس کا جواب آیا، الجھنوں کو سمجھنا ہی تو کسی انسان کی اصلی پہچان ہوتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اس سے بات کرنا تھوڑا کم کر دیا۔ 2 دن تک کوئی میسج نہیں آیا۔ تیسرے دن اس نے لکھا، تمہاری خاموشی کا مطلب میں اچھے سے سمجھتا ہوں، لیکن اگر کبھی لگے کہ میں سننے کے قابل ہوں تو بنا جھجک بات کر لینا۔ پہلی بار کسی نے میرے انکار کو بھی اجازت مانگی۔ میں نے اپنے دل کو سختی سے پکڑا ہوا تھا، خود سے کہہ رہی تھی کہ یہ وہ دنیا نہیں جہاں خواب سچ ہوتے ہیں۔ لیکن پھر دل نے ایک اور سوال کیا، اگر اوپر والا چاہے تو کیا خواب بھی حقیقت نہیں بن سکتا؟ اس رات میں بہت دیر تک یہی سوچتی رہی۔ سبحان کی ہر بات کہیں نہ کہیں دل پر لکھتی جا رہی تھی۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ سبحان شاید کوئی اجنبی نہیں بلکہ صرف دیر سے آنے والا اپنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری روح کو ایسے چھو جاتے ہیں جیسے جنموں کا کوئی رشتہ ہو۔ لیکن دماغ اب بھی ڈر رہا تھا، جب سچ سامنے آئے گا، جب وہ میرا چہرہ دیکھے گا تو کیا وہ پلٹ نہیں جائے گا؟ کام پورا ہونے کے بعد سبحان نے کال کرنے کو کہا، صرف آڈیو کال، ویڈیو نہیں۔ میں نے سوچا یہ معمولی بات ہے، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ پھر اس نے اچانک کہا، ثنا، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ملیں، بس آمنے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے باتیں کریں؟ میرا دل جیسے ایک پل کو تھم گیا۔ میں نے کمرے کی دیواروں کو دیکھا، ہاتھ خود بخود منہ تک چلا گیا، جیسے وہ جلا ہوا حصہ ابھی بھی ڈھکا ہوا ہو۔ وہ پھر بولا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ اس بار اس کی آواز اور بھی نرم تھی، جیسے اسے بھی ڈر ہو کہ میں منع نہ کر دوں۔ میری انگلیاں کی بورڈ پر ٹھہری رہیں۔ پھر میں نے دھیرے سے لکھا، میری حقیقت تمہیں ہلا سکتی ہے سبحان۔ کچھ لمحوں بعد اس کا جواب آیا، کبھی کبھی کسی کی روح اتنی صاف ہوتی ہے کہ وہ چہرہ نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ میں نے تمہاری روح دیکھی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا، آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی گہرائی میں ایک سکون تھا، لیکن اب وہ سونا بھی سکون دینے لگا تھا۔ سالوں بعد کسی نے مجھے ایسے لفظ دیے تھے جو سیدھا دل میں اتر گئے۔ اسی دن میں نے پہلی بار شیشے کو دیر تک دیکھا، اخبار کا وہ کونا ہٹایا اور خود کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت کی۔ پھر خود سے پوچھا، اگر وہ مجھے اس حالت میں بھی اپنائے تو کیا میں خود کو پھر سے پا سکوں گی؟ میں نے فوراً اخبار واپس شیشے پر چپکا لیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اسی رات اس کا ایک اور میسج آیا، اگر تم میرے سامنے آؤ اور تمہارا چہرہ ویسا ہی ہو جیسے دنیا نہیں چاہتی ہے، تب بھی میں تم سے پیار کروں گا، کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارا چہرہ نہیں، وہ تم خود ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسی وقت اوپر دیکھا، اگر یہی میرا نصیب ہے تو مجھے ایک اشارہ دے جو صرف تو دے سکتا ہے۔ اگلی صبح میں نے پہلی بار لیپ ٹاپ کھولا، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میں نے سبحان کو میسج کیا، کیا تم کل شام کو ویڈیو کال پر بات کر سکتے ہو؟ اس کا فوراً جواب آیا۔ میں نے صرف اتنا لکھا، کل شام۔ اگلے دن میں دن بھر خاموش رہی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ سبحان نے پوچھا، آج کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، سب ٹھیک ہے؟ میں نے جواب دیا، بس میرے لیے کرنا، آج وہ پل ہے جس سے میرا سب کچھ بدل سکتا ہے۔ شام کو میں نے خود کو تیار کیا، ہلکی سی لپسٹک لگائی، کیمرہ آن کیا، لیکن ابھی کال نہیں کی۔ بس وہیں بیٹھ گئی، سوچتی رہی کہ اگر وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گیا تو کیا میں پھر سے ٹوٹ جاؤں گی؟ اگر اس کی آنکھوں میں جھجک دیکھی تو کیا میرے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں گے؟ لیکن اس بار دل کی آواز تھوڑی الگ تھی، اب تو ہمت کرنی ہی پڑے گی، یا تو ٹوٹ جائے گی یا پھر خود کو پا لوں گی۔ میں نے دوبارہ سے بس یہی کہا، اگر وہ تیرا بھیجا ہوا ہے تو میری عزت بچا لینا۔ سبحان کی کال آنے لگی، دل جیسے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری انگلیاں اسکرین پر پہنچی اور کال ریسیو کر لی۔ ابھی تک میرا کیمرہ بند تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگی، پھر تھوڑی ہمت جٹا کر کیمرہ آن کر دیا۔ دوسری طرف خاموشی تھی اور پھر کچھ لمحوں بعد اس کی دھیمی سی آواز آئی، تمہاری آنکھیں وہی ہیں جو میں نے سوچی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کیمرہ بند کیا اور صرف اتنا کہا، شکریہ، تم نے مجھے میری ہی نظروں میں قیمتی بنا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ شاید میری کہانی ختم نہیں ہو رہی، بس اب ایک نیا راستہ کھل رہا ہے، وہ بھی سچائی کے ساتھ۔ سبحان کی وہ ویڈیو کال اب ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا اثر اب بھی میرے وجود میں باقی تھا۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی دنیا کی طرح افسوس جتایا، بس میری آنکھوں کو پہچان لیا، اور اس کی ایک بات نے میرے اندر کا سالوں پرانا درد توڑ دیا۔ تمہاری آنکھیں وہی ہیں، پر ان سے بھی بہتر۔ لیکن میرے دل میں ایک اور بات ابھی بھی اٹکی ہوئی تھی، جب تک میں خود کو پوری طرح سے نہ دیکھ لوں تب تک میں کیسے مان لوں کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ میرے لیے شیشے میں خود کو دیکھنا آسان نہیں تھا۔ کئی موسم، کئی مہینے بیت گئے تھے،
میرے چہرے کو جلے ہوئے۔ اس دن میں نے اخبار کے اس پرانے شیشے کو نہیں چھوا تھا۔ آج پہلی بار طے کیا کہ اب میں اور نہیں بھاگوں گی، اب سچ سے سامنا کرنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ رات کا وقت تھا، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس گئی، بوندیں کانچ پر آ رہی تھیں اور من میں جیسے کوئی نیا راستہ کھل رہا تھا۔ اندر سے آواز آئی، یہ وقت ہے اب خود کو معاف کرنے کا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن دل میں سکون تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ آخری امید ہے تو اسے سچا کر دے اوپر والے، اور مجھے تسلی دے، اب ڈرنا نہیں ہے۔ زبان پر ایک بات آئی، مجھے وہی دے جو میرے لیے بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے آنکھیں بند ہو گئیں، یا شاید میں تھک گئی تھی، یا شاید روح کو سکون مل گیا تھا۔ خواب میں پھر سے وہی چہرہ آیا جو کئی بار آ چکا تھا، لیکن اس بار وہ پاس تھا اور بالکل صاف۔ اس نے صرف ایک بات کہی، تیری دعا اب پوری ہو گئی ہے، صبح شیشہ دیکھنا۔ میں چونک گئی، یہ خواب تھا یا کوئی سچی بات؟ صبح میری آنکھ کھلی تو کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ یہ عام صبح نہیں تھی۔ کمرے میں ایک ہلکی سی خوشبو تھی، شاید کسی نے نئے پھول بھیجے تھے، یا شاید میرے دل کی خوشبو تھی جو اب باہر آ رہی تھی۔ میں نے بستر کے نیچے سے وہ اخبار سے لپٹا پرانا شیشہ نکالا، وہی شیشہ جو میں نے کب سے چھپا کر رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے میں نے اخبار کی پرتیں ہٹائی، جیسے وقت کی پرتیں کھول رہی تھی۔ شیشہ صاف کیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ پھر ایک گہری سانس لے کر میں نے وہ شیشہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زبان پر اوپر والے کا ہی نام تھا۔ آنکھیں دھیرے دھیرے کھولی اور سورج کی روشنی سیدھا میرے چہرے پر پڑی۔ میں وہیں بیٹھی رہی، گود میں رکھا شیشہ، بس اسے دیکھتی رہی، اور وہ چہرہ میرا ہی تھا، لیکن اس بار بالکل صاف، نہ کوئی جلن، نہ کوئی داغ، نہ کوئی پرانا نشان، جیسے اوپر والے نے میری روح کی روشنی کو میرے چہرے پر اتار دیا ہو۔ میرے ہونٹوں پر صرف ایک ہی بات تھی، تیرا شکر ہے اوپر والے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پھر سے میرا چہرہ، میرا حوصلہ لوٹا دیا۔ میں اپنی انگلیوں سے اپنے چہرے کو چھوتی رہی، جیسے ہر احساس کو محسوس کر کے خود کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ میں ہی ہوں۔ تبھی ریدا کمرے میں آئی، میری حالت دیکھ کر کچھ ٹھٹکی رہی، پھر دھیرے سے پاس آئی۔ میرے چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی۔ یہ تمہارا چہرہ؟ میں نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اپنے آنسو پونچھے اور دھیرے سے کہا، ہاں یہ میں ہوں۔ اوپر والے نے جو مجھ سے چھین لیا تھا وہی اب لوٹا دیا ہے، اور شاید پہلے سے بھی بہتر بنا کے۔ وہ پاس آ گئی، میرے چہرے کو دونوں ہاتھ میں تھام کر بولی، میں نے ایسی سکن، ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، یہ تو جیسے کوئی اوپر والے کی دستک ہے۔ میں ہنسی، لیکن وہ ہنسی کسی شور کی نہیں تھی، وہ ہنسی اس آزادی کی تھی جو ایک لمبی قید کے بعد ملتی ہے۔ میں نے وہی شال اوڑھ رکھی تھی جسے مامی نے تانا مار کر میرے اوپر پھینکا تھا۔ جلے ہوئے لوگ کچھ نہیں ہوتے، لیکن آج وہی شال جیسے میری جیت کا جھنڈا بن گئی تھی۔ میں نے سبحان کو ویڈیو کال کا میسج بھیجا، اگر اب بھی دیکھنا ہے تو دیکھ لو، آج سچ کا چہرہ سامنے ہے۔ اس کا فوراً جواب آیا، کال شروع ہوئی۔ میں نے گہری سانس لی، اپنی دھڑکنوں کو سمیٹا اور پھر کیمرہ آن کیا۔ دوسری طرف اس کا چہرہ ابھرا، وہ بس مجھے دیکھتا رہا، حیران، خاموش، جیسے اس کی سانسیں اٹک گئی ہوں۔ کچھ پل بعد اس نے گہری سانس لی اور بولا، میں نے کہا تھا نا، تمہاری آنکھیں وہی ہیں جو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھی تھیں، لیکن آج جو دیکھ رہا ہوں وہ صرف خواب نہیں، وہ اوپر والے کا جواب بھی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل سے جیسے کوئی بوجھ اتر رہا ہو۔ میں وہی ہوں جو کل تک خود سے بھی چھپتی پھرتی تھی۔ میں نے کہا، آج اپنا پورا سچ تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اس نے دھیمے سے کہا، اور میں تمہیں اس سچائی سے سب سے زیادہ چاہتا ہوں جو تم ہو۔ ویسے ہی میں خاموش تھی، پھر سن رہی تھی، کیا اب تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو؟ اس کی آواز میں اب سوال نہیں، بس ایک امید تھی۔ میں نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں راضی ہوں، اگر اوپر والا بھی راضی ہے۔ ویڈیو کال ختم ہو گئی، لیکن اس کی بات جو دل میں اتری تھی وہ بہت گہری تھی۔ اسی وقت مامی کمرے میں آ گئیں، شاید کسی نے انہیں بتا دیا تھا کہ اب میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر جا کر ٹک گئیں، وہ مجھے غور سے دیکھتی رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑانے لگیں۔ وہ وہی پل تھا جب میں اپنے آپ کو پورا محسوس کر رہی تھی، لیکن میری روشنی شاید ان کے چہرے کا اندھیرا اور گہرا کر گئی۔ اگلی صبح میں نے پہلی بار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ریدا میرے ساتھ تھی، دور سے ہمیں دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں اب یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔
मामी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी नजरें अब भी मुझ पर जमी हुई थीं, जैसे कोई दुश्मन को देख रहा हो। शाम होते ही गली की एक औरत आकर उनसे बोली, सुना है सना बिल्कुल ठीक हो गई है, ऊपर वाले ने कमाल कर दिया। मामी ने उन्हें तल्ख अंदाज में जवाब दिया, कौन सा करिश्मा, सब कुछ दिखावा है। वो कोई मेकअप या कोई प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है, सब झूठ है। और गुस्से में घर के अंदर चली गई। फिर वो दीवानी होकर चिल्लाने लगी, मैंने उसे जलाया था, मैं जानती हूँ कैसे जली थी, ये ठीक हो ही नहीं सकती, झूठ है ये सब। मामू ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, बस करो, ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि वो बच गई। लेकिन उन्होंने झटकते हुए कहा, नहीं, अब की बार अगर एक बार जलाने से कुछ नहीं हुआ तो मैं उसे दोबारा जलाऊंगी। उनकी आंखों में पागलपन उतरा हुआ था, चाल डरावनी हो चुकी थी। वो सीधा किचन की तरफ गई, हाथ में तेल का डब्बा उठाया, गैस जलाया और आग के पास, अब की बार बचने का मौका नहीं मिलेगा। उनकी ये बात जैसे खुद ऊपर वाले ने सुन ली थी। फर्श पर फैली चिकनाई में उनका पैर फिसला और उबलता हुआ तेल उनके हाथ से छूटकर सीधा उनके ऊपर ही जाकर गिरा। आहा, मैं जल गई, मैं जल गई। उनकी चीख पूरे घर को दहला गई। सब लोग दौड़े किचन की तरफ, मैं भी भागी, दिल कांप रहा था। किचन में दाखिल होते ही मैंने उन्हें फर्श पर तड़पते हुए देखा, चेहरा और डर से भरा, वही डर जो कभी मेरे अंदर बसा हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास गई, उनके पास बैठी और धीरे से कहा, ये तो वही तेल है ना जो मेरे लिए रखा गया था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाद में जब उन्हें देखने गई तो कमरे में दाखिल होते ही मामी ने मेरी तरफ देखा। नजरों में वही दर्द, वही शर्मिंदगी और एक भारी सी हंसी छुपी थी, पर आंखों में कुछ कहने की हिम्मत अब भी बाकी थी। मैं बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने कांपते हाथों से मेरे हाथ थामने की कोशिश की, जैसे तैसे पकड़ा और रोंदे गालों से बोली, सना, मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मुझे किसी का दर्द नहीं दिखा, न तेरा न किसी और का। लेकिन आज समझ आया कि जब तक इंसान खुद नहीं जलता तब तक किसी और के जख्म नहीं समझता। मैं तुझसे कुछ नहीं मांग सकती, बस तेरी माफ़ी चाहिए। मैं कुछ पल चुप रही। उनके चेहरे पर उन पुराने निशानों की जगह अब पछतावे के निशान थे। मामी, मैंने धीरे से कहा, आपको माफ़ी मेरी तरफ से नहीं चाहिए, ऊपर वाला तो कब का आपको माफ़ कर चुका है, वरना आज आप जिंदा ना होती। मैं तो बस उसकी राह पर चल रही हूँ। उन्होंने रोते हुए मेरा हाथ चूमा और पहली बार ऐसा लगा कि वो औरत जो मुझसे नफरत करती थी अब मेरी अपनी हो गई है। कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। चेहरा अब पहचानने में नहीं आता था, लेकिन जो पहचान बदली थी वो थी उनके अंदर की। वो अब हर उस औरत से माफ़ी मांगती थी जो किसी भी वजह से टूटती थी, और हर उस इंसान के लिए दुआ करती थी जो उन्होंने कभी दर्द दिया था। घर लौटते वक्त रिदा ने मेरी तरफ देखा और कहा, सना, तूने उस कहानी को वही किया जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, पर एक नए मकसद के साथ। तूने सिर्फ अपनी कहानी नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदल दी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। नफरत से तो कुछ नहीं बचता, ना इंसान और ना रूह, लेकिन माफ़ी से शायद जख्म नहीं भरते, पर पर्दा सहने लायक हो जाते हैं। उस दिन के बाद मैंने खुद से एक वादा किया, अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए होगी जो टूट चुके हैं, जिन्हें ज़िंदगी ने जला डाला है। क्योंकि अब मैं जानती थी अगर इंसाफ होता तो वो बस ऊपर वाला ही करता है, सही वक्त पर सही तरीके से। मामी ने धीरे धीरे आंखें उठाईं, जैसे मेरी पहचान करने की कोशिश कर रही हों। फिर रुककर बोली, मैं हार गई सना। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मामी, आप जीत गईं। उनकी आवाज़ में वो नफरत नहीं थी जो कभी उनके हर लफ्ज़ों में होती थी, अब उसमें एक थकी हुई सच्चाई थी। मैंने तेरा चेहरा जलाया था ना। उनकी आंखें झुक गईं और ऊपर वाले ने मेरा चेहरा जला दिया। माफ़ कर दे, बहुत सताया तुझे, बहुत ज़्यादा। उनकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। मैं कुछ देर चुप रही, फिर उनकी आंखों में देखा। वहाँ अब नफरत का जहर नहीं था, बस पछतावे की नमी थी। मैंने उनका कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। मेरा चेहरा ऊपर वाले ने बचा लिया मामी, और साथ में दिल से नफरत रखने का हक भी छीन लिया। मैं आपको माफ़ करती हूँ। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे सालों की जमी धूल एक ही पल में धुल गई हो। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, बस एक बार कह दे तो उन्हें माफ़ कर दिया, शायद मेरा दिल हल्का हो जाए। मैं पास बैठ गई, बहुत सुकून से, बहुत साफ आवाज़ में बोली, मैंने आपको माफ़ कर दिया है मामी। कमरे का माहौल बदल गया था। वहाँ अब कोई नफरत, कोई शिकायत नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक माँ थी जो अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा थी। उसी पल दरवाज़ा खुला और सुभान अंदर आया। कुछ कदम चलते हुए मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा हाथ थामकर उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी रूह से चाहता हूँ। मामी ने ये सुना और आंखें बंद कर ली। शायद अब उन्हें यकीन आ गया था कि ऊपर वाले का इंसाफ धीमा ज़रूर होता है पर होता पूरा है।
میں نے سبحان کی طرف دیکھا اور کہا، جب اوپر والے کی طرف سے مشکل آتی ہے تو عزت بھی اسی وقت لوٹ آتی ہے۔ کچھ ہی دن بعد مامی کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اب ویل چیئر پر تھیں، چہرہ اور کندھے بری طرح جھلسے ہوئے تھے۔ پہلے جو عورت محلے میں سب کو طعنے مارتی تھی، اب وہ خود پر آنے جانے والی کی آنکھوں میں معافی ڈھونڈتی تھی۔ ان کا چہرہ بدل گیا تھا اور دل بھی۔ ہماری شادی بہت سادگی سے ہوئی، نہ کوئی شور، نہ کوئی تانک جھانک، بس کچھ اپنے لوگ اور ایک سچائی۔ سبحان میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ اب زندگی کی ہر راہ سکون سے بھری لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد زندگی بدلی، پر میری کہانی، میرا درد اور میرا حوصلہ اب بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے اوپر والے سے ایک ہی دعا مانگی، مجھے شکر گزار بنا دینا اور ایسا دل دینا جو معاف کرنا جانتا ہو۔ شام کے وقت مامی اکثر گھر کی ویل چیئر پر بیٹھتی، بچے ان کے پاس آتے، باتیں کرتی اور وہ چپ چاپ سب سنتی۔ ایک دن میں ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے دھیمے سے مجھے بلایا۔ میں پاس گئی تو رونے لگی۔ میں کسی چیز کی قابل نہیں رہی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور بہت سادگی سے جواب دیا، جب اوپر والا معاف کر چکا تو ہم کون ہوتے ہیں دروازہ بند کرنے والے۔ اب وہ محلے کی عورتوں کو وہ لیکچر نہیں دیتی تھیں جو پہلے خود دوسروں کو شرمندہ کرتی تھی۔ اب وہ ان عورتوں کے لیے امید بنی جو خود سے نفرت کر بیٹھی۔ میں انہیں کوئی بڑی بات نہیں کہتی تھی، بس ان کے پاس بیٹھتی، سنتی، اور جب وہ روتی تھی تو بس اتنا کہتی تھی کہ اصل خوبصورتی باہر نہیں اندر ہوتی ہے اور زخموں کا بھی حساب ہوتا ہے اگر وہ صبر میں ڈھل جائے تو۔ میری شادی کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں سفید دوپٹے میں امی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کسی نے کمنٹ کیا، یہ وہ دن ہے جو آگ میں جل کر بھی خوشبو دے گیا۔ میں مسکرا دی، یہ صرف میری نہیں، میری حوصلے، میری معافی۔ جب بھی مامی کے آنسو بہتے، میں صرف ایک ہی بات کہتی، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، کیونکہ جب اوپر والے نے مجھے تھاما تھا تب میں اکیلی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور جو اوپر والا کسی کو شان دیتا ہے، اگر کبھی لے بھی لیتا تو سلجھا کر سنبھال کر واپس بھی دیتا ہے۔ شادی کے کچھ مہینوں کی بات ہے، گھر میں سب کچھ عام لگنے لگا تھا، لیکن میرے اندر کہیں کچھ ہر روز نیا ہو رہا تھا۔ اب میں صرف زندگی کو نہیں جی رہی تھی، میں اسے محسوس کر رہی تھی۔ سبحان آفس چلا جاتا اور میں گھر کی خاموشی میں خود کو ٹٹولتی رہتی، کہیں کوئی ڈر تو نہیں بچا، کہیں کوئی ٹھیس تو نہیں چھپی۔ پر اب تو درد بھی دوست بن چکا تھا، جیسے پرانے زخم جو کبھی کبھی ہلکی سی کھجلی کرتے ہیں لیکن اب ڈراتے نہیں۔ مامی اب بھی ویل چیئر پر تھی، ان کا چہرہ اب بھی جلا ہوا تھا، پر دل میں اب درد تھا، نفرت نہیں۔ ایک شام میں نے دیکھا وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھیں، چپ چاپ خود کو دیکھ رہی تھیں، جیسے کسی اندیکھے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں پاس گئی، انہوں نے دھیمے سے پوچھا، تو مجھے دیکھتی ہے تو کیا اب بھی ڈر لگتا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، پہلے ڈر لگتا تھا، اب صرف ممتا محسوس ہوتی ہے۔ وہ رو پڑی۔ اس دن پہلی بار انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ کچھ وقت بعد میری پریگننسی کا پہلا مہینہ تھا۔ میں سبحان کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے مامی کے پاس گئی۔ وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں، اب وہ خود کو سنبھالنے لگی تھیں۔ میں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، مامی گھر میں کوئی آ رہا ہے۔ وہ پلٹی، ان کی آنکھوں میں سوال بھی تھے اور امید بھی۔ کیا مطلب؟ میں نے مسکرا کر پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے جیسے سب کچھ تھم گیا، پھر انہوں نے خود کو ویل چیئر سے اٹھانے کی کوشش کی اور فوراً سنبھالنے کو دوڑی۔ میں نانی بننے والی ہوں۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں مامی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا جیسے کوئی اپنا ادھورا سپنا پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ پریگننسی کے مہینے بیتتے گئے۔ سبحان میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر صبح، ہر شام میں اس کا ہاتھ ہوتا، اور مامی وہ میری ماں بن چکی تھیں۔ اب وہ ہر دن میرے لیے کچھ بناتی، نیمبو پانی میں شہد ملا کر لاتی اور میری تھکی آنکھوں میں تیل لگا کر کہتی، تھوڑا آرام کر لے بیٹا، بچے کو تھکان مت دے۔ مجھے لگتا تھا شاید ماں بنتے بنتے میری مامی خود بھی پھر سے ایک ماں بن رہی ہے۔ پھر وہ رات آئی جب میں ہسپتال میں تھی۔ درد بہت تھا لیکن ڈر بالکل نہیں۔ سبحان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، مامی میری آنکھوں کے پاس بیٹھی تھی اور اوپر والے سے کچھ مانگ رہی تھی۔ شاید پہلی بار انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی اور پھر اس نے جنم لیا، چھوٹا سا نرم سا بچہ، جیسے اوپر والے کی طرف سے میری زندگی کا تحفہ۔ سبحان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مامی کی ہتھیلی میں اب ہمارے گھر میں ایک نئی صبح ہوتی جو بچے کی ہنسی سے شروع ہوتی۔ مامی اب نانی بن چکی ہیں اور سب سے زیادہ مسکراہٹ ان کے حصے میں آتی ہے۔ کبھی کبھی وہ بچے کو گود میں لے کر روتی ہیں اور دھیرے سے کہتی ہیں، میں تجھے نہیں خود کو بھی معاف کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ وہی ہیں جنہوں نے کبھی مجھے جلایا تھا، لیکن اب وہی مامی میری ماں ہے، میری ساس ہے اور میرے بچے کی نانی بن گئی ہے۔ پر کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر بار جب میں شیشے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی وہ صورت نہیں دکھتی جو جلی تھی، بلکہ وہ روح دکھتی ہے جو ہر درد سے اٹھ کر آج بھی مسکرا رہی ہے۔ اور میں بس اوپر والے سے ایک ہی دعا مانگتی ہوں، جنہوں نے مجھے توڑا
انہیں میں جوڑ سکوں، جنہوں نے مجھے رلایا انہیں میں ہنسی دے سکوں، کیونکہ مجھے طاقت چاہیے، بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے۔ اب ہمارے گھر میں ایک اور آواز جڑ گئی تھی، ہمارے بیٹے کی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، وہ ننھی مسکان اور اس کی معصومیت میرے ہر زخم پر مرہم کی طرح تھی۔ ہر صبح اس کی کلکاریاں سن کر لگتا جیسے زندگی اب دوبارہ جنم لے چکی ہے، جو اس بار ننھی ہتھیلیوں میں بسی ہوئی ہے۔ سبحان اب پہلے سے زیادہ ذمہ دار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد سیدھا اسے گود میں اٹھاتا اور گھنٹوں باتیں کرتا۔ کبھی کبھی مجھ سے کہتا، بچہ نہیں، اوپر والے کی طرف سے تحفہ ہے، تمہارے حصے کی ہر تکلیف کا جواب ہے یہ۔ میں چپ رہ جاتی، لیکن دل اندر سے کہتا یہ جواب ہے اور ساتھ ہی انعام بھی۔ کچھ ہی دن بعد بچے کا نام شہریار احمد رکھا گیا۔ ہم نے اس کا عقیقہ کیا۔ رسم میں محلے کی کچھ عورتیں آئی تھیں، وہی جو کبھی مامی کے طعنوں میں ہاں ملاتی تھیں اور مجھے شک اور ترس کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، لیکن اس بار جب وہ آئیں تو انہوں نے مامی کو سلام کیا اور کہا، بھابھی آپ تو اب بہت بدل گئی ہیں، اس گھر کی ہوا اب سکون دیتی ہے۔ تو مامی مسکرا کر بس یہی بولی، جس دن میں نے معافی مانگی اس دن اوپر والے نے مجھے سکون دے دیا۔ میں نے دیکھا وہ عورت جو کبھی میری جلتی چیخ پر بھی چپ رہی تھی، اب دوسروں کو سبق دے رہی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، سبحان اپنے آفس میں تھا، مامی احمد کو سلا رہی تھیں اور میں گھر کی بالکنی میں بیٹھی ایک ڈائری لکھ رہی تھی۔ میں اکثر اپنے احساسوں کو لکھ لیا کرتی تھی، کیونکہ اب وہ نہیں رہے تھے، وہ میری طاقت بن چکے تھے۔ میں نے لکھا، میں اب بھی وہی لڑکی ہوں جس کے چہرے پر زخم ہیں، لیکن روح میں اب روشنی اور سکون ہے۔ میں نے انہیں معاف کیا کیونکہ میں بندی رہنا نہیں چاہتی تھی، میں نے صبر کیا کیونکہ مجھ میں چیخنے کی طاقت نہیں تھی، اور آج میں جی رہی ہوں بنا کسی بوجھ کے۔ میں نے ڈائری بند کی اور اوپر دیکھا، بالکنی سے سورج ڈھل رہا تھا، لیکن آسمان سنہری چمک سے بھرا تھا۔ شاید یہی زندگی تھی، جب گزرے ہوئے دن ڈھلے اور ان کے پاس صرف روشنی بچی رہ جائے۔ کچھ ہی ہفتوں بعد میں نے ایک NGO شروع کیا، صبر اور سایہ کے نام سے۔ یہاں وہ لڑکیاں آتی تھیں جو کسی حادثے کا شکار ہوئی تھیں، گھریلو ہنسا، طعنے طلاق یا معاشرے ٹھکرائے ہوئے درد میں۔ ان سے صرف اپنی کہانی نہیں کہتی تھی، میں انہیں سنتی تھی، کیونکہ میں نے جانا تھا کہ سب سے بڑی راحت تب ملتی ہے۔ مامی بھی اب اس NGO میں ساتھ دیتی، کبھی کسی لڑکی کے لیے دوپٹہ سی دیتی، کبھی کسی کے گھاؤ پر ہلدی والا لیپ لگاتی۔ ایک دن انہوں نے کہا، جب میں نے تیرا چہرہ جلایا تھا اس دن میرا دل بھی راکھ ہوا تھا۔ آج جب میں کسی کا زخم دھوتی ہوں تو لگتا ہے میں اپنے ہی گناہ کو دھو رہی ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ اب پہلے جیسی نہیں ہیں، ایک ماں بن گئی ہیں۔ شہریار اسکول جانے لگا تھا۔ ہر صبح وہ مجھ سے لپٹ کر کہتا، مما آپ سب سے پیاری ہو۔ میں ہنس دیتی، سوچتی کہ جب کوئی تمہیں بلا وجہ اچھا کہے تو سمجھ جانا کہ اوپر والے نے سچ میں تمہیں خوبصورت بنا دیا ہے۔ آج کئی سال بعد جب میں اسی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں جہاں کبھی اپنے چہرے سے جلنے کے بعد میں نے خود کو دیکھنے سے منع کر دیا تھا، اب میں وہاں کھڑی ہوتی ہوں، وہ بھی مسکراتے ہوئے، میرے پیچھے وہ کھیل رہا ہوتا ہے، سبحان چائے کی ٹرے لے کر آ رہا ہوتا ہے اور مامی کھڑکی کے پاس بیٹھی سکون سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور میں سوچتی ہوں جن حالاتوں نے مجھے توڑا تھا وہی اب میری طاقت بن چکی ہیں، جن لوگوں نے مجھے گرایا تھا انہی کے ساتھ مل کر میں نے اٹھنا سیکھا ہے، اور سب سے ضروری بات، میں اب کسی سے نفرت نہیں کرتی کیونکہ میں نے خود کو معاف کیا ہے۔ ایک آخری بات، اگر آپ کبھی اس لڑکی سے ملیں جسے زندگی نے توڑا ہو تو اسے سلامتی دیجیے، اس کا ساتھ دیجیے جس سے وہ اٹھ سکے، کیونکہ جو زندگی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی تک پہنچی ہو وہ کسی کی امید بن سکتی ہے، اور میں اب صرف ایک زندہ لڑکی نہیں بلکہ ایک مثال ہوں، اور یہاں سے ہوتی ہے میری ایک نئی زندگی روشن سے بھری ہوئی۔